اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصر و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ذرا کلاسز کا سال اول والوں کے لیے درس قرآن ہے اور یہ چوتھا درس ہے۔ آج ہم قرآن کریم کے سورہ مبارکہ حمد کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ مبارکہ حمد قرآن مجید کا ظاہری اعتبار سے پہلا سورہ ہے۔ سورہ مبارکہ حمد کا تعارف۔ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ قرآن کریم کا یہ واحد سورہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں بعثت کے ابتدائی دور میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں قبلے کے تبدیل ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے 114 سورے میں سورہ مبارکہ حمد تنہا وہ سورہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ نازل فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث برسالت کیا ہے اس کے ابتدائی دور میں، اور دوسرا جو ہے مدینہ منورہ میں جب قبلہ تبدیل ہوا ہے تو قبلے کے تبدیل ہونے سے پہلے جو ہے دوبارہ مدینہ منورہ میں نازل فرمایا ہے۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ جو تھا بیت المقدس تھا، لیکن سن 2 ہجری میں قبلہ جو ہے خانہ کعبہ بنا ہے، اور اللہ نے نماز ظہر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے تبدیل قبلہ کا حکم نازل فرمایا، اور 2 رکعت نماز ہو چکی تھی۔ اس وقت حکم خدا کو بجا لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب سے خانہ کعبہ کی جانب رخ کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا تو مولا حضرت علی علیہ السلام نے بھی رخ کیا، اور باقی نمازی اسی حالت میں رہ گئے، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ آج یہ رسول اللہ کو کیا ہو گیا کہ عین نماز کی عالم میں بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی جانب رخ کر لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ عین نماز ظہر کے عالم میں حکم خدا آیا تھا، وہی آئی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے بھی عمل کیا، اور باقی لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عمل کیا تو مولا علی علیہ السلام نے بھی کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے ایک نماز کو رسول اللہ کے ساتھ 2 طریقے سے میں نے بجا لائی ہے۔ تو یہ شرف صرف مولا علی علیہ السلام کو ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ سورہ مبارکہ حمد جو ہے 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں جب قبلے کے تبدیل ہونے کا حکم جو ہے ہونے والا تھا اس سے پہلے ہوا۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے سورہ مبارکہ حمد کا کہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ سورہ حمد کے مختلف نام ہیں: سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، سورہ مناجات، سورہ حاجات، سورہ شفا، سورہ دعا، سورہ سبع مثانی، سورہ ام الکتاب،
سورہ ام القرآن، سورہ وافیہ، سورہ کافیہ۔ فاتحہ اس کو کہتے ہیں، یہ بہت ہی مشہور معروف ہے۔ فاتحۃ الکتاب بھی اسے کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی شروعات جو ہے سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورہ مناجات، اس کو سورہ مناجات بھی کہتے ہیں، اس میں جو ہے دعائیں کی گئی ہیں۔ سورہ حاجات بھی کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں حاجتیں طلب کی جاتی ہیں۔ سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ سورہ الحمد اگر کسی مردے پر بھی 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو امام فرماتے ہیں کہ تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اس سورہ میں شفا بھی ہے تو اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں۔ سورہ سبع مثانی یعنی وہ 7 آیتوں والا سورہ جو 2 بار نازل ہوا ہے تو اس کو سورہ سبع مثانی کہتے ہیں۔ سبع مثانی کا مطلب ہوتا ہے کہ 7 آیتوں والا سورہ جو 2 بار نازل ہوا ہے۔ سورہ ام الکتاب بھی کہتے ہیں، کتاب جو کچھ قرآن کریم میں ہے اس کا تذکرہ سورہ الحمد میں ہے، تو یہ ام الکتاب بھی ہے اور یہی ام القرآن بھی ہے۔ اور سورہ وافیہ اور سورہ کافیہ بھی اس سورہ کو کہتے ہیں۔ الغرض سورہ الحمد کے جو ہے بہت سے نام ہیں، جس میں سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، سورہ مناجات، سورہ حاجات، سورہ شفا، سورہ دعا، سورہ سبع مثانی، سورہ ام الکتاب، ام القرآن، وافیہ اور کافیہ ہے۔ اب یہاں پر پہلا سوال ہوتا ہے کہ سورہ مبارکہ حمد کے مختلف نام ہیں، ان میں سے فقط 3 نام بیان فرمائیں۔ سورہ حمد کی فضیلت تفسیر مجموع البیان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے آبا و طاہرین کی سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فاتحۃ الکتاب، آیت الکرسی، آیت شہد اللہ اور آیت اللہم مالک الملک بغیر حساب کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو یہ عرش سے چمٹ گئیں۔ یہ ساری سورے، یہ آیات عرش الہی سے چمٹ گئیں۔ ان کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں تھا، یعنی کہ پروردگار عالم اور ان آیات کریمہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے ان آیات نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہا، پروردگار تو ہمیں گناہوں کے گھر یعنی دنیا میں بھیج رہا ہے اور ان کے پاس بھیج رہا ہے جو تیرے نافرمان ہیں، جبکہ ہم تو طہارت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو بھی شخص ہر نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا، یعنی سورہ الحمد کی، آیت الکرسی کی اور اللہم مالک الملک کی اور آیت شہد اللہ کی تلاوت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا تو وہ جہاں بھی ہوگا میں اسے وہاں سے نکال کر حضیرت القدس میں رہائش دوں گا، اور میں ہر روز اس کی طرف اپنی مخفی آنکھ کے ساتھ نظر کروں گا، اور میں روزانہ اس کی 70 حاجات پوری کروں گا، جس میں سے چھوٹی حاجت مغفرت ہوگی، اور میں اسے ہر دشمن سے پناہ دوں گا اور اسے دشمنوں پر کامیابی دوں گا، اور موت کے علاوہ دخول جنت سے اس کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی۔ تو سورہ مبارکہ حمد کی فضیلت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اللہ سے یہ روایت کی ہے کہ فاتحۃ الکتاب، آیت الکرسی، آیت شہد اللہ اور آیت اللہم مالک الملک،
یہ تمام چیزوں کو اگر ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ تمام آیات جب پروردگار نازل کرنا چاہ رہا تھا تو ان تمام آیات نے جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کی کہ ہمیں گناہوں کے شہر دنیا میں بھیج رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہا کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا تو وہ جہاں بھی ہوگا میں اسے نکال کر اپنی بارگاہ میں اسے رہائش دوں گا، اور ہر روز اس کی طرف اپنی مغفی آنکھ کے ساتھ نظر کروں گا، اور میں روزانہ اس کی 70 حاجات پوری کروں گا، جس میں سے چھوٹی حاجت مغفرت ہوگی۔ مغفرت سب سے چھوٹی حاجت ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی حاجتیں ہوں گی جو پروردگار قبول کرے گا۔ اگر انسان کی مغفرت ہو جائے تو سمجھیں اسے سب کچھ مل گیا، اسے کامیابی مل گئی، اسے نجات مل گئی، اس کی بخشش ہو گئی، اسے کامیابی ہو گئی۔ انسان کو اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم ہر نماز کے بعد ان آیات کو تلاوت کریں گے، جس میں سورہ الحمد ہے، آیت الکرسی ہے، اور آیت شہد اللہ ہے، آیت اللہم مالک الملک ہے، یہ تلاوت کریں گے ہم تو اس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں اسے ہر دشمن سے پناہ دوں گا اور اسے دشمنوں پر کامیابی دوں گا، اور موت کے علاوہ دخول جنت سے اس کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں دنیا میں جو پریشانیاں لاحق ہیں ان میں سب سے بڑی پریشانی دشمن سے پناہ کی ہے، اور دشمن جو ہے ہماری کامیابیوں میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، ہمارے مقصد کو تک پہنچنے سے ہمیں روکنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے دشمن سے پناہ چاہتے ہیں اور دشمن پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد سورہ الحمد، آیت الکرسی، آیت شہد اللہ اور آیت مالک الملک جو ہے پڑھیں، تاکہ اس کی وجہ سے پروردگار ہماری 70 حاجات کو بھی پوری فرمائے گا روزانہ، اور دشمنوں پر ہمیں کامیابی بھی دے گا، اور دشمنوں سے ہمیں پناہ بھی دے گا، اور جنت میں ہمیں داخلہ بھی ملے گا۔ تو یہاں پر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد کیا کیا ہمیں پڑھنا چاہیے جس سے ہم اپنے دشمن سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنے دشمن پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل، یہاں تک کہ قرآن میں بھی ایسی کوئی سورہ نازل نہیں کی، اور یہ ام الکتاب ہے، یعنی جیسی سورہ الحمد ہے ایسی نہ توریت میں کوئی آیت ہے، نہ زبور میں کوئی سورہ ہے، نہ انجیل میں کوئی سورہ ہے، اور یہاں تک کہ قرآن کریم میں بھی ایسی سورہ نہیں ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان تمام کتابوں کا نچوڑ قرآن کریم میں رکھا ہے، اور قرآن کریم کے تمام علم کو سورہ الحمد میں رکھا ہے، اور سورہ الحمد کے تمام علم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تمام فضیلتوں کو بسم اللہ کے بے میں رکھا ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس حدیث کو جناب ابن عباس نے بھی بیان فرمایا ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے دیا جاتا ہے، یعنی اگر پوری کتابوں کو سمیٹا جائے تو وہ بسم اللہ میں سمٹتی ہے، اور بسم اللہ کو سمیٹا جائے
تو بائے بسم اللہ میں سمٹتی ہے، اور بائے بسم اللہ کا نقطہ جو ہے مولا علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے توریت، زبور، انجیل، یہاں تک کہ قرآن میں بھی کوئی ایسی سورہ نازل نہیں کی جیسی سورہ ام الکتاب ہے، یعنی سورہ مبارکہ حمد ہے۔ تو سورہ مبارکہ حمد بڑی فضیلتوں والی سورہ ہے، یہ یاد ہے، اور اتنی اہم سورہ ہے کہ اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ حدیث رسول ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک سورہ مبارکہ حمد نہ پڑھا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ مبارکہ حمد جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، یہ بڑی فضیلت والی سورہ ہے۔ خصال میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس کی 4 مرتبہ چیخیں بلند ہوئی ہیں۔ نمبر 1، جس دن اس پر لعنت کی گئی اس دن ابلیس چیختا رہا۔ نمبر 2، جس دن اسے زمین پر اتارا گیا اس دن اس کی چیخ بلند ہوئی۔ نمبر 3، جب رسولوں کے وقفے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت کیا گیا اس دن اس کی چیخ بلند ہوئی۔ اور جب ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کو نازل کیا گیا اس دن بھی ابلیس چیخ مار کر رویا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 موقعوں پر ابلیس نے چیخ مار کر گریہ کیا ہے، رویا ہے۔ تو ان میں سے ایک مرحلہ وہ ہے جب سورہ مبارکہ حمد نازل ہوئی ہے، تو اس دن شیطان جو ہے، جو ابلیس ہے، وہ چیخ مار کر رویا ہے۔ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد کا جز ہے؟ شیعہ علماء اور محققین میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بسم اللہ سورہ حمد اور سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، یعنی کہ سورہ توبہ کے علاوہ جسے سورہ برات بھی کہتے ہیں، تمام سوروں میں بسم اللہ جو ہے سورہ کا جز مانا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ جب سورہ توبہ پڑھیں تو اعوذ باللہ من غضب الجبار پڑھنا چاہیے، یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ قرآن کریم میں 114 سورے ہیں اور 114 جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، لیکن سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ سورہ توبہ کے علاوہ تمام سوروں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ جز ہے۔ بسم اللہ کا متن تمام سورتوں کی ابتدا میں لکھا ہونا اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یہ جز قرآن ہے۔ بسم اللہ زمانہ پیغمبر اسلام سے اب تک سوروں کی ابتدا میں موجود ہے۔ آپ جب قرآن کریم اٹھائیں گی تو دیکھیں گی قرآن کریم کے ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ تو شیعہ علماء اور محققین اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء اہل سنت نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا سبع مثانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سورہ الحمد۔ سبع مثانی یعنی 7 آیتوں والا جو 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، یہ سورہ مبارکہ حمد کا دوسرا نام ہے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا سبع مثانی کیا ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ الحمد ہے۔ اس نے عرض کیا کہ سورہ الحمد میں تو 6 آیتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کی ایک آیت ہے۔ آپ جب قرآن کریم اپنے گھروں میں رکھے ہوئے قرآن کریم کو اٹھائیں اور اس میں دیکھیں اور شمار کریں کہ سورہ الحمد کی کتنی آیتیں ہیں، تو اس پہ کہیں 6 لکھی گئی ہیں، کہیں 7 لکھی گئی ہیں، اور کہیں پر ایک آیت چھوڑ دی گئی ہے۔
تو یہ جو ہے 7 ہی آیتیں ہیں، اور اسی لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تیسرا سوال یہ ہے کہ علماء اہل سنت جو ہے قرآن مجید کے سورہ مبارکہ حمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سورہ حمد کے اختتام پر الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ اگر کسی نے حالت نماز میں سورہ الحمد کے اختتام پر آمین کہا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مبطلات نماز میں سے، مبطلات نماز کا مطلب ہے وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ قبلہ رخ سے ہٹ جانا، یا قہقہا لگانا، ہنسی، زور سے ہنسی کا آ جانا، یا سورہ الحمد کے اختتام پر آمین کہنا، یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ سورہ الحمد کے اختتام پر ہمیں الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، اور اگر کسی نے حالت نماز میں سورہ الحمد کے اختتام پر آمین کہا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مبطلات نماز میں سے ایک یہ ہے کہ سورہ الحمد پڑھنے کے بعد آمین کہے۔ آمین کہنے سے نماز کا اس طرح باطل ہونا احتیاط کی بنا پر ہے۔ اگرچہ آمین کہنے کو جائز ہونے کی نیت سے کہے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ بہرحال اگر آمین کو غلطی یا تقیہ کی وجہ سے کہے تو اس کی نماز میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر بغیر غلطی کے اور تقیہ کے جان بوجھ کر سورہ الحمد کے بعد آمین کہتے ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہاں پر جو ہے ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا سورہ الحمد کے اختتام کے بعد آمین کہنا چاہیے یا الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ اس کا صحیح جواب تحریر فرمائیں۔ سورہ حمد کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان و رحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کل عالموں کے پرورش کرنے والے خدا کے لیے ہر قسم کی تعریف خاص ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، اور جو فیصلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، خاص راہ حق پر ہم کو ثابت قدم رکھیے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، یعنی صراط مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ ان کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ وہ راستہ جو گمراہوں کا راستہ ہے۔ تو یہاں پر ایک دعا کی گئی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھیے، اور ہمیں اس راستے پہ نہ لے جائیے گا جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے یا جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ حمد کا مختصر سا ترجمہ تھا۔ یہاں پر چوتھا سوال یہ ہوتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ترجمہ تحریر فرمائیں۔ سورہ الحمد سے ملنے والے پیغامات۔ سورہ الحمد جو پڑھا، جس کا ترجمہ پڑھا، جس کی فضیلت پڑھی، اب اس سورہ الحمد سے ہمیں کیا کیا پیغامات مل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا پیغام مل رہا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام امیدیں وابستہ کرنا
اور غیر اللہ سے اپنی امیدوں کو منقطع کر لینا۔ یعنی جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں اور ہر کام سے پہلے کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے کام کی ابتدا میں بسم اللہ کہے گا، اللہ اس کو اس کام میں کامیابی دے گا، اور جو بسم اللہ نہیں کہے گا وہ کام دم بریدہ ہوگا، ابتر ہوگا، ناکام اور نامراد ہوگا۔ تو جو کچھ ہم بسم اللہ جب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی تمام امیدیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ ہماری تمام امیدیں اللہ سے ہیں، یعنی ہر چیز ہم اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ وہی ہمیں کامیابی دے گا، وہی ہمیں صحت یابی دے گا، وہی ہم پر رحم کرے گا، وہی ہم پر کرم کرے گا، وہی ہمیں روزی دے گا، وہی ہمیں خوشحالی دے گا۔ اور غیر اللہ سے اپنی امیدیں منقطع کر لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا فائدہ، قرآن پڑھنے کا فائدہ، سورہ پڑھنے کا فائدہ، دعا کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ ہم خدا سے اپنی امیدیں باندھتے ہیں اور خدا کے علاوہ تمام سے اپنی امیدوں کو منقطع کر لیتے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں دینے والا ہے، جو کچھ دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ تو ہمیں اپنے کام کی ابتدا میں جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں، جو سورہ مبارکہ ہم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں، اس سے یہی پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی تمام امیدیں وابستہ کر رہے ہیں اور غیر اللہ سے اپنی امیدوں کو منقطع کر رہے ہیں، یعنی قطع کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ جس کام میں بسم اللہ ہوگا اس کام میں یقیناً رحمت و برکت ہوگی۔ رحمت خدا پر امید اور برکت خدا پر یقین پیدا ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو کام ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، تمام امیدیں خدا سے لگائے ہیں، غیر اللہ سے امیدیں کو منقطع کر لیا ہے۔ اور جس کام میں بسم اللہ ہوگا اس کام میں یقیناً رحمت اور برکت ہوگی، اور رحمت خدا پر امید اور برکت خدا پر ہمیں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ وہی برکت دینے والا ہے، وہی رحمت دینے والا ہے، اور وہی ہماری امیدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین سے یہ پیغام ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام نعمات پر حمد و شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ جب ہم کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، شکر پروردگار، شکرن للہ۔ تو الحمد للہ رب العالمین کہنے سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام نعمات پر حمد و شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حمد نعمت اور غیر نعمت دونوں پر ہوتا ہے، اور شکر نعمت پر ہوتا ہے۔ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر پروردگار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے گا۔ تو یہاں پر نعمت اور شکر جو ہے، نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حمد نعمت اور غیر نعمت دونوں پہ ہوتی ہے، اور شکر جو ہے نعمت پروردگار پر ہوتا ہے۔ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کا مالک ہے، اور میں اس خالق و مالک کا بندہ ہوں، یعنی میں اپنے اور اپنے خالق و مالک کے درمیان ارتباط قائم کر رہا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین کہنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم حمد پروردگار بھی کر رہے ہیں، شکر پروردگار بھی کر رہے ہیں، اور خالق اور مالک اور اپنے درمیان جو ہے ارتباط بھی، تعلق بھی پیدا کر رہے ہیں۔ مالک یوم الدین کہنے سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔
قیامت کا مالک پروردگار ہے، ہمیں قیامت اور روز جزا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حساب و کتاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر ہم مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں اور قیامت کا یقین رکھ رہے ہیں، حساب و کتاب کا یقین رکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہماری نماز وقت پر ہوگی، نماز میں خشوع ہوگا، نماز میں انکساری ہوگی، تلاوت قرآن کیا جائے گا، والدین کا احترام کیا جائے گا، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم رہے گا کہ قیامت آنے والی ہے اور ہمیں حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ مالک یوم الدین یعنی اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہمیں قیامت اور روز جزا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حساب و کتاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب ہم حساب و کتاب کے لیے تیار ہوں گے تو ہم اپنے تمام معاملات کو بہترین طریقے سے انجام دیں گے، نماز کو وقت پر ادا کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، اور جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جو حقوق ہیں، وہ تمام حقوق کو ہم ادا کریں گے، یعنی کہ پردے میں رہیں گے، نامحرموں سے جو ہے پردہ کریں گے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حرام قرار دیا ہے اس سے بچتے رہیں گے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ واجب قرار دیا ہے اس کو ہم ادا کرتے رہیں گے۔ اور ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، سماج کیا کہہ رہا ہے، تعریف کون کر رہا ہے، برائی کون کر رہا ہے۔ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اس کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر ہماری نگاہوں میں حساب و کتاب ہے کہ ہمیں حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، تو لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کی تعریف سے کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو اللہ نے ہم پہ واجب قرار دیا ہے اسے ہمیں ادا کرنے سے کام بننے والا ہے۔ تو مالک یوم الدین سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں قیامت سے غافل نہیں ہونا ہے اور حساب و کتاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، یعنی میں اپنے اندر سے ریاکاری، شہرت طلبی کو دور کر رہا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری کے لیے نہیں کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، شہرت طلبی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کسی کو منوانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارے ہر عمل سے ریاکاری بھی دور ہو رہی ہے اور شہرت طلبی بھی دور ہو رہی ہے، اور اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہا ہوں، جو بہترین ناصر بھی ہے اور بہترین مددگار بھی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اور جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں ریاکاری نہیں ہے، اس میں شہرت طلبی نہیں ہے، اور اپنے تمام کاموں میں ہم اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، جو اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے، بہترین ناصر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس سے یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ میں ایسی راہ کا طلبگار ہوں جو اطاعت و فرما برداری کا سبب بنے، یعنی جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری جس میں ہے، میں ایسی راہ طلب کر رہا ہوں، ایسی راہ نہیں جس پہ ہمیں شیطان بہکا دے، جو شیطان ہمیں گمراہ کر دے، یا جو لوگ گمراہ ہیں اس راستے کو میں طلب نہیں کر رہا ہوں، میں خدا کے راستے کو طلب کر رہا ہوں، خدا کی اطاعت کے لیے، خدا کی فرما برداری کے لیے کر رہا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی، یعنی میں اہل حق کی پیروی کا اعلان کر رہا ہوں، جو حق ہے میں اس کی پیروی کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہاں ہمیں یہ
اس سے جو ہے سبق ملتا ہے، یہاں نصیحت یہ ملتی ہے، یہاں پیغام یہ ملتا ہے کہ میں اہل حق کی پیروی کا اعلان کر رہا ہوں، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں میں اس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے اس راہ پہ میں نہیں چلنا چاہتا، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں اس راہ پہ بھی ہم نہیں چلنا چاہتے، اور اس سے اور تمام اہل باطل سے بیداری کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ میں کس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں؟ اہل حق کی پیروی کا اعلان کرتا ہوں، اور تمام اہل باطل سے بیداری کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہاں پر آخری سوال یہ ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے، اسے بیان فرمائیں۔ یہ رہا سورہ مبارکہ حمد کا مختصر سا درس، جس میں ہم نے سورہ مبارکہ کے ناموں کو پڑھا، ان کی فضیلت کو پڑھا، اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور سورہ مبارکہ حمد سے ملنے والے پیغامات کو پڑھا۔ خدا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس درس کو ہم خود بھی پڑھیں، غور سے سنیں، اور یہ درس ہم اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں، پہچان والوں میں اس درس کو فارورڈ بھی کریں، تاکہ ہم نیکیوں میں اضافہ کر سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں نیک کام بجا لانے والوں میں شامل بھی کر سکے، اور آپ کے ذریعے سے جو لوگ بھی نیکی کی راہ اختیار کریں گے یقیناً یہ ثواب جاریہ آپ تمام کو ملے گا۔ تو اس درس کو جو ہے اپنے رشتہ داروں میں، پہچاننے والوں میں فارورڈ کریں، تاکہ وہ بھی مستفید ہوں، اور یہ کلام خدا ہے، پیغام خدا ہے، کتاب خدا ہے، جہاں تک جائے گا ہدایت کرتا جائے گا، صحیح راہ دکھلاتا جائے گا، اور اللہ سے قریب کرتا جائے گا، تو ہمیں ثواب میں ہمارے اضافہ ہوگا۔ خدا ہم سب کو سورہ مبارکہ حمد پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کی رحمتیں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے جہاں جہاں ہیں اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، انہیں کامیابی عنایت فرمائے، انہیں خوشحالی نصیب فرمائے، گھروں میں، کاروباروں میں پروردگار برکت میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔